وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا اور جب کہا ابراہیم نے علیہ السلام کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا وارزق اہلہ من الثمرات اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو بیوجات پھلوں کی روزی دے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ان کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر قال ومن کفر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا فأمتعه قلیلا میں اس کو تھوڑا نفع پہنچاؤں گا ثم أضطره إلى عذاب النار پھر اس کو مجبور کر کے آگ کے عذاب کی طرف لاؤں گا وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں علیہ السلام ربنا تقبل منا دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما انک انت السمیع العلیم بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک اے ہمارے رب کر دے ہم کو اپنا فرمانبردار ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت جو تیری فرمانبردار ہو وارنا مناسکنا اور بدلا دے ہم کو حج کے قواعد وتب علینا اور ہم کو معاف کر انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ملت حنیفیہ کے بانی ہے ابراہیم علیہ السلام تو انہیں کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کو اس مقام پر چھوڑا کہ بواد غیر ذی زرع ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ رزق میسر ہو تو وہاں جب چھوڑ کر سائڈ پر ہوئے تو اس وقت دل کے اندر محبت پیدا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی اسی دعا کا ذکر ہے فرمایا کہ اے میرے رب اجعل هذا بلدا آمنا اس شہر کو امن والا بنا دے تو رب العالمین کی بارگاہ میں یہ پہلی دعا کی تو دعا مانگنے کا سلیقہ لفظ رب استعمال کیا رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا تربیت کرنے والا درجہ کمال تک پہنچانے والا پالتے پالتے انسان کو کمالات عطا کرنے والا وہ رب ہے تو رب کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے میرے رب اب تو اس سے مانگ رہا ہوں کہ جس شہر کے اندر میں اپنی ضروریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو ایک تو شہر بنا دے بلد شہر بنا دے کیونکہ اس وقت وہ بالکل جنگل تھا اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا تو فرمایا کہ اس کو شہر بنا دے اور دوسرا امن بنا دے تو رب العالمین نے اس کو ایسا شہر بنایا کہ ساری دنیا کے محبوب ترین شہروں میں سے وہ شہر ہے ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف جانے کے لیے دل کے اندر بہت بڑی داعیہ اور دل کے اندر بہت بڑے جذبات رکھتے ہیں کہ ہم اس مکہ مکرمہ کی زیارت کریں اللہ نے ایسا پیارا شہر بنا دیا اور پھر اس کو شہر ایسا بنایا کہ وہاں جو ہے نا جو آدمی جائے پھر بار بار اس شہر میں جانے کو اس کا دل کرتا ہے
دنیا کے خوبصورت سے مناظر ہم دیکھ لیں، بڑے بڑے خوبصورت مناظر دیکھ لیں، لیکن ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد آدمی کہتا ہے بس دیکھا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے. لیکن جب مکہ مکرمہ کی بات آتی ہے تو پھر دل کے اندر جذبات بڑے اٹھتے ہیں، محبت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر سکون حاصل کرنے کے لیے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ نے ایسا پیارا شہر بنا دیا، فرمایا اس کو شہر بنا دے آمین، اور دوسرا اس کو امن والا شہر بنا دے کہ یہاں امن ہی امن ہو، امن کی فضا قائم ہو اور کسی قسم کی بدامنی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ وہاں امن بنا دیا، معمول. جو آدمی وہاں جاتا ہے اپنے آپ کو معمول اور محفوظ تصور کرتا ہے کہ میں یہاں معمول اور محفوظ ہوں، اور وہ شہر قتل و غارت گری سے بالکل برابر محفوظ ہے، وہاں کوئی قتل و غارت گری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فتح مکہ کے دن کچھ وقت کے لیے اجازت دی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے وہ شہر محترم بنا دیا گیا. اور ایسا امن ہے کہ وہاں جانور بھی اپنے آپ کو معمول محسوس کرتے ہیں. قدرتی طور پر امن کی فضا ہے کہ جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. وہ جانور جو شکار کیے جاتے ہیں وہ بھی وہاں اپنے آپ کو معمول سمجھتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے، اور وہاں کے لوگ بھی امن والے لوگ ہیں. یہ کفار جب بیٹھ جاتے نا یمن کی طرف، شام کی طرف جاتے تجارت کرنے کے لیے، تو لوگ ان کو جو ہے نا ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کو امن دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسی امن کی فضا قائم فرمائی ہے. یہ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. فرمایا کہ بلدن شہر بنا دے امن امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور فرمایا کہ وہاں کے باشیوں کو پھل عطا فرما، نتیجے عطا فرما. ثمرات کسی چیز کا پھل ہوتا ہے، پھل کہ ہر چیز کے پھل وہاں پہنچا. خلیل اللہ یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ اس شہر کی ایسی جو ہے نا فضا بنا دے کہ یہاں ہر چیزیں اگیں. ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ہر چیز کے پھل یہاں پہنچے. یدعا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل وہاں پہنچائے جائیں. اب وہاں دیکھ لو بالکل خشک علاقہ ہے، پانی کی بالکل کمی ہے، پانی وہاں میسر نہیں ہے، اور ساری کائنات کی بنی ہوئی مصنوعات وہاں ملتی، ہر چیز کے پھل وہاں ملتے ہیں، موسم بے موسم پھل وہاں ملتے ہیں جو کسی جگہ پر میسر نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر وہ پھل وہاں مل جائے گا. اسی طرح پھل، ہر مشینری کی جو کاریگری ہے اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بھی پھل کہتے ہیں. کپڑے بنانے والی مشین، ان کا نتیجہ کپڑا ہے، کپڑا وہاں پہنچتا ہے. اسی طرح مقصد ہے کہ ہر چیز، ہر کاریگر کی کاریگری کا نتیجہ وہاں پہنچے. تو پھل کہتے ہیں ہر چیز کے نتیجے کو. تو اللہ کے خلیل نے بڑی زبردست دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ پر ساری کائنات کے ثمرات عطا فرما، ہر چیز کی پیداوار اور ہر چیز کے نتیجے یہاں پہنچا. کائنات کے اندر جو چیز بنے وہ یہاں پہنچ جائے. یقبا الیہ ثمرات. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ہم نے ایسی چیزیں دیکھی جو ہم کہیں دیکھنے کو نہیں ملی، ایسے ایسے پھل اور ایسے ایسے زیورات دیکھے کہ گرمیوں کے اندر وہاں ہم مالٹے دیکھ رہے ہیں اور سردیوں کے اندر وہاں آم دیکھ رہے ہیں. تو ایسے ایسے پھل ہم وہاں دیکھ رہے ہیں. تو وہ حیران ہوتے ہیں. تو یہ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، وہاں کے باشیوں کو پھل عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک تخصیص کر دی کہ یا اللہ وہاں کے پھل عطا کرنا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ کیوں تخصیص کی؟ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا یا اللہ میری اولاد کو ذریت کو امامت عطا کر. تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ میں ظالموں کو عطا نہیں دوں گا، کافروں اور مشرکوں کو نہیں دوں گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں تخصیص کر دی کہ یا اللہ پھل نہیں پھر ایمان والوں کو دینا جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. کیونکہ پیچھے اللہ نے خود فرما دیا کہ میں یہ عہدے ایمان والوں کو دوں گا. تو خلیل اللہ نے بھی اسی طرح فرمایا کہ یہ عہدے جو ہے نا وہ ایمان والوں کو دے گا. تو یہاں کے پھل بھی صرف ایمان والوں کو عطا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں جو ہر ایک کے لیے فراہم کر دوں گا. فرمایا ومن کفر، جو کافر ہوگا نافرمان ہوگا، فأمتعه قلیلا، میں اس کو کچھ پیدا پہنچاؤں گا، دنیا اس کو بھی عطا کروں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، یعنی دنیا کے جو نعمتیں ہیں ان سے کافر اور مسلمان برابر پیدا اٹھائیں گے، لیکن آخرت میں جو نافرمان ہیں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو گویا کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، اور آگے بھی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، تقریباً کافی آگے دعائیں کی چل رہی